بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهل اتاک حدیث موسیٰ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار هدى صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج مختلف صورتیں پڑھی گئیں۔ سورہ کہف کا آخری حصہ، سورہ انبیاء کا ابتدائی حصہ اور سورہ مریم اور طٰہٰ دونوں صورتیں مکمل پڑھی گئیں۔ میں نے جو آیت تلاوت کی ہے وہ سورہ طٰہٰ کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مختصر سا تذکرہ کیا ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام میں حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہم السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تفصیل کے ساتھ جن انبیاء کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مختلف مقامات میں مختصر طریقے پر بیان کیا گیا ہے۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق چند باتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسیٰ، کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی؟ اِذْ رَأَى نَارًا، جب انہوں نے آگ کو دیکھا، فَقَالَ لِأَهْلِهِ، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا امکثوا، ٹھہرو، انی آنست نارا، میں آگ دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد تفصیلی واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ان کی سیرت بہت لمبی ہے۔ آج میرا موضوع سیرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے، تو میں ذرا مختصر سا پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں 1520 یا 1500 قبل مسیح اس دنیا میں آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1500 سال پہلے دنیا میں آئے، یعنی اب سے تقریباً 3500 سال پہلے وہ اس دنیا میں آئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے اور ایسے موقع پر، ایسے زمانے میں پیدا ہوئے جس زمانے میں فرعون وقت کا جو بادشاہ تھا، منفتاح یا کچھ نام اس کا بتایا جاتا ہے، فرعون کہتے ہیں، مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے فرعون۔ اس لقب کے اور فراعنہ مصر کہتے ہیں تقریباً 31 بادشاہ مصر میں اس خاندان کے گزرے، فرعونی خاندان کے تقریباً 30 پر ایک بادشاہ، 30 پر ایک فرعون گزرے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک تھا جس کا نام ریان ابن ولید تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے مصر میں آئے، اور آنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بادشاہ وقت سے بات کر کے اپنے خاندان والوں کے لیے ایک علاقہ الٹ کر دیا، تو وہیں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے خاندان کے لوگ وہیں رہ گئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو اس زمانے سے بنی اسرائیل مصر میں رہنے لگی، اور تقریباً اس کے 600 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، تو بنی اسرائیل اس زمانے میں مصر میں رہی، جبکہ اس سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں رہے۔ الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے زمانے میں پیدا ہوئے جس زمانے میں وقت کے بادشاہ کو یہ بتلایا نجومیوں نے، کاہنوں نے، نجومیوں نے یہ بات بتلائی کہ تمہارے سلطنت کے سراؤنڈنگ میں، جہاں تک تمہاری سلطنت ہے، تمہارے دارالسلطنت کے علاقے میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کے لیے خطرہ ہوگا۔
چنانچہ بادشاہ نے منادی کروائی اور سروے کروایا اور باقاعدہ لوگوں کو لگایا اس بات پر کہ پورے علاقے میں کوئی لڑکا پیدا نہ ہونے پائے، جیسے ہی بچہ پیدا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے۔ جس طرح آپ علیہ السلام کے زمانے میں بچیوں کا قتل ہوتا تھا، فرعون کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں پیدا ہوئے اس زمانے میں بچوں کا قتل ہونے لگا، یہاں تک کہ دایا جو ہوتی تھی ان کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ جہاں بھی تمہیں بچہ کی ڈیلیوری کے لیے بلایا جائے، زچگی کی کام کے لیے بلایا جائے، تو جیسے ہی معلوم ہو کہ بچہ پیدا ہوا ہے تو ہمیں اطلاع کرنا، ہمارے کارندے وہاں پہنچیں گے سلطنت کے اور بچے کو ختم کر دیں گے۔ تو بعض دایا جو ہے رحم دل ہوتی تھی، ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ ارے اجی آج کل ہم لوگوں کو کون بلاتا ہے، جب سے آپ نے یہ پابندی لگائی ہے بہت سارے لوگ اپنے گھر کی زچگی خود دیکھ لیتے ہیں، ہمیں بلاتا کوئی نہیں ہے۔ اس بات کو چھپانے کے لیے تاکہ بادشاہ کو اگر خبر ہو تو یہ لوگ بھی پھنسیں گے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو منظور تھا وہ ہوا۔ اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، لیکن پریشانی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہت پریشان ہوئی اور انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ میرے لقمِ جگر کو میں کیا کروں، حکومت کے کارندوں کو معلوم ہوگا تو ختم کر دیں گے میرے بچے کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے دل میں بات ڈالی، تو اس کو قرآن کہتا ہے، اسی سورہ طٰہٰ میں وہ چیزیں ہیں، فرمایا اَنِقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، کہ تم اسے کیا کرو، ایک ڈبے میں بند، ایک پیٹی میں بند کر کے ایک صندوق میں رکھو اس بچے کو، اور اس بچے کو ایک تیرنے والے کسی چیز میں رکھ کر کے پانی میں چھوڑ دو۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ کی والدہ نے کر دیا، اللہ کا حکم تھا۔ انہوں نے ایک خان میں بچے کو رکھا اور سمندر میں چھوڑ دیا۔ جو دریا جو بہتا تھا اس میں بچہ بہتے ہوئے فرعون کے محل کے پاس سے گزرنے لگا۔ فرعون کی اہلیہ، اس کی بچی، اس کے گھر کے لوگ پانی میں ایسے ہی نظارہ کر رہے تھے، دیکھا تو ایک چھوٹا سا بچہ پانی میں بہہ رہا ہے، اسے بہت رحم آیا۔ اس نے خادمہ کو بھیجا کہ جاؤ اس بچے کو لے کر کے آؤ، وہ لے آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے تمہاری محبت اس عورت کے دل میں ڈال دی۔ فرعون کی جو اہلیہ تھی آسیہ، ان کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی تمہاری۔ تو اسے لے آئے اور اسے اپنے گھر میں رکھنے لگے۔ بادشاہ کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی۔ بادشاہ نے کہا کہ ارے تم کیا کر رہی ہو، میں تو پورے علاقے میں بچوں کو ختم کرتا ہوں، تم نے اپنے ہی گھر میں بچوں کو پالنا شروع کر دیا ہے، میرے گھر میں تم پال رہی ہو ایک بچے کو۔ تو اس نے ایک رائے پیش کی، تجویز پیش کی، دیکھو اس بچے کو ہم اپنے گھر میں پالیں گے، وہ ہمارے گھر میں پرورش کرے گا، تو اگر یہی خدشے کا باعث بن رہا ہو تو ہمارے زیر بار احسان، ہمارے احسان کے تلے ہونے کی وجہ سے وہ ہماری سلطنت کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اس لیے اسے رہنے دیجیے۔ چنانچہ اسے محل میں رہنے کی بادشاہ نے اجازت دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان کی والدہ بہت پریشان ہوئی۔ ان کی جو بہن تھی وہ بھاگتے دوڑتے ہوئے جاتی، جہاں بہتا گیا وہ ناؤ بہتا گیا، اس کے پیچھے پیچھے دوڑتی رہی، اور انہوں نے دیکھا کہ شاہی محل کے لوگوں نے ان سے اٹھا لیا، تو دوڑتی ہوئی شاہی محل میں پہنچی، وہاں پہنچ کر کے اس نے پیشکش کی کہ میں آپ شاہی محل میں خادمہ بننا چاہتی ہوں، میں ایک نوکرانی بننا چاہتی ہوں یہاں۔ ان لوگوں کو ضرورت تھی، انہوں نے قبول کر لیا، وہ خادمہ بن کے رہنے لگی، اور ویسے ہی اپنے بھائی کی نگرانی بھی کرنے لگی، دیکھنے لگی کیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حضرت موسیٰ کی والدہ کو یہ تسلی دی تھی کہ تم پریشان نہ ہونا، ہم اسے تمہارے گھر پہنچائیں گے، ہم تو اسے تمہارے پاس پہنچائیں گے۔ چنانچہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قدرتی طور پر ان کے دل میں ڈال دیا گیا کہ وہ کسی بھی عورت کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بچہ تو تھا،
اب بچے کو غذا کی ضرورت تھی، دودھ کی ضرورت تھی، مختلف دائیوں کو بلایا گیا، مختلف دودھ پلانے والی عورتوں کو بلایا گیا کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ، تو وہ بچہ کسی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب چپکے سے ان کی جو بہن وہاں تھی انہوں نے کہا کہ اگر تم کہو تو میں ایک ایسی عورت کے بارے میں بتلاتی ہوں تمہیں، جو تمہارے اس کام بنی اسرائیل میں ایک عورت ہے، بنی اسرائیل کے گھرانے میں ایک عورت ہے، وہ یہ کام بہت اچھے سے کرے گی، بہت نیک عورت ہے۔ لوگوں نے کہا بھائی ہم پریشان ہی ہیں، بچے کی محبت ہمارے دل میں ہے، لیکن بچہ ضائع ہو جائے گا، جاؤ اسے لے آؤ۔ چنانچہ ایک دوڑتی ہوئی سارا ماجرا اس نے سنایا بہن نے، اور اپنی والدہ کو لے کر کے محل میں پہنچ گئی۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے شاہی محل میں رکھ کر کے حضرت موسیٰ کی تربیت کی، وہاں حضرت موسیٰ پلے بڑے اور بڑے ہوئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، لیکن حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ ہر طرف شرک ہے، بت پرستی ہے، مظالم ہے، ظلم ہے ہر طرف، ان کو جی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ظلم کے بہت خلاف تھے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ دو آدمیوں میں لڑائی ہو رہی ہے، اور اسرائیلی چونکہ وہ اللہ کے ماننے والے تھے اس زمانے میں، اور فرعونی یہ اللہ کے نافرمان بندوں میں سے تھے۔ ایک فرعونی نے ایک اسرائیلی کو مارا اور بہت ظلم کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑے شاندار قد کے مالک تھے، بہت ڈیل ڈول کے آدمی تھے، اونچا قد تھا، بڑے بھاری جسم تھا، اور بڑے طاقتور اور خوبرو نوجوان تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ مارا، قرآن کہتا ہے فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، ایک ہی تھپڑ سے وہ آدمی مر گیا۔ حضرت موسیٰ پریشان ہوئے، ارے یہ کیا ہو گیا، بڑی مصیبت آ گئی۔ ارے حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے اور پریشانی کے عالم میں رہے۔ اگلے دن دیکھا تو پھر وہی شخص کسی دوسرے سے الجھ رہا ہے، یعنی جس کو اس آدمی جس کی وجہ سے کسی دوسرے کو مکہ مارا تھا وہ مر گیا تھا، وہی آدمی دوسرے سے الجھ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کو اندازہ ہو گیا کہ غلطی اس کی ہے، یہ ہر آدمی سے الجھ رہا ہے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے سب سے لڑتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے اس سے کہا کہ تو ہر ایک سے لڑائی کرتا ہے، اور اس پر غصہ کرنا چاہا تو فوراً اس کی زبان سے نکل گیا کہ کل جس طرح تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، آج مجھے بھی مارنا چاہتے ہیں۔ تو وہ جو فرعونی تھا اس کے سامنے جس کی لڑائی ہو رہی تھی، اس نے فوراً دوڑ کر کے بادشاہ کے دربار میں بات سنانے کی کوشش کی کہ ہمارے علاقے کا، ہماری برادری کا ایک آدمی جو مارا گیا تھا، قاتل کی آپ کو تلاش تھی، پکڑا گیا، وہ موسیٰ ہے۔ اچھا اسے پکڑو۔ اتنے میں ایک آدمی جو حضرت موسیٰ کا خیر خواہ تھا، وقال رجل، ایک آدمی تھا، وجاء من اقصى المدینة رجل يسعى، ایک آدمی دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ کے پاس دوڑتا ہوا آیا کہ تم نے کیا حرکت کی، بادشاہ کے دربار میں تمہاری تلاشی شروع ہو گئی ہے، تم یہاں سے نکل جاؤ ورنہ اگر پکڑے جاؤ گے تو سزا پاؤ گے۔ اچھا بہت پریشان ہوئے حضرت موسیٰ، وہاں سے نکلے اور جانے لگے۔ جاتے جاتے مدین کا ایک علاقہ جو مصر سے 6-7 میل کے 8 میل کے فاصلے پر ایک علاقہ پڑتا، 8 منزل کے فاصلے پر ایک علاقہ پڑتا تھا مدین۔ وہاں پہنچے، جاتے ہوئے پریشان تھے، نہ کھایا نہ پیا، گھبراہٹ تھی۔ وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دیکھا تو 2 بچیاں ہیں جو اپنے جانوروں کو لے کر کے کھڑی ہوئی ہیں دور سے۔ حضرت موسیٰ نے سوچا یہاں بھی ظلم ہے، چپکے سے ان بچیوں سے پوچھا کیا ماجرا ہے، تم کیوں پانی نہیں بھرتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کہاں کیسے ہو سکتا ہے، یہ مرد حضرات ہیں، ان کے پاس طاقت ہے، یہ لوگ ہمیں ہٹا دیتے ہیں عورتوں کو، اور ہماری باری آخر میں آتی ہے، بچا کچا جو پانی ہوتا ہے وہ ہم اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں اور لیتے ہیں، ہم چلتے ہیں۔ اچھا حضرت موسیٰ کو بہت غصہ آیا، آپ پہلے ہی وہ فرعون کے مظالم سے نالاں تھے، غصہ ہوئے تھے، یہاں بھی ان کو بہت غصہ آیا، اور انہوں نے سب کو چیرا اور گئے کنویں کے پاس جو بڑا ڈول تھا۔ ان کی قد و قامت کو دیکھ کر وہ لوگ پریشان ہو گئے، تو سب ہٹ گئے، پریشان سب ہٹ کر کے ان کو جگا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
پانی نکالا، بڑے ڈول کو وہاں سے پانی نکال کر کے ان بچوں کو پانی پلایا اور خود بھی سیراب ہوئے اور تھکے ماندے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ یہ بچیاں یہاں سے گئیں، یہ بچیاں، ان بچوں سے جب بات ہوئی تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہم ہی پہنچتی ہیں، اس لیے کہ ہمارے والد محترم بزرگ ہیں، عمر رسیدہ ہے، ہمارے گھر میں کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، بچیاں ہیں، اس لیے ہم ہی آتی ہیں جاتی ہیں، جانوروں کو پانی پلاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان پر احسان کر کے بھیج دیا۔ یہ لوگ وہاں پہنچی تو ان لوگوں نے اپنے والد سے تذکرہ کیا کہ اس طریقے وقت سے پہلے پہنچ گئی تھی۔ عام طور سے بہت لمبی انتظاری کے بعد یہ بچیاں پہنچتی تھی اپنے گھر، جب وقت سے پہلے آ گئی تو باپ کو شبہ پیدا ہوا، تم کیسے وقت سے پہلے تم آ گئی؟ تو ان لوگوں نے سارا ماجرا سنایا کہ اس طریقے سے ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے اور دیکھا تو ایک بڑا قد و قامت کا ایک نوجوان آیا، اس نے سب کو ہٹایا اور ہمارے جانوروں کو پانی پلایا اور بھیج دیا۔ اچھا، بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد ایک بچی نے اپنے باپ سے پیشکش کی کہ ابا جان، کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ اپنے جانوروں کی گلہبانی کے لیے، نگرانی کے لیے، اسے چرانے اور آنے کے لیے اسی کو آپ کو ملازم رکھ لیتے۔ اور اس نے ایک ایسا جملہ کہا جو بڑا ریکارڈ ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کے اندر امانت داری بھی دیکھی اور میں نے اس کے اندر یہ بات اس سے پہلے کی بات ہے، اس نے یہ کارگزاری سنائی تو والد محترم نے اس آدمی کو بلانے کے لیے کہا کہ جاؤ بلا کر کے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت آئی اور اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ درخت سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، ان سے کہا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے والد تمہیں بلا رہے ہیں تاکہ تم نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے اس کا کچھ معاوضہ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان تھے، وہ تو ذہنی اعتبار سے وہ تیار نہیں تھے کہ لوگوں سے معاوضہ حاصل کر سکیں، لیکن پریشانی کے عالم میں سوچا کہ چلو کچھ تو سہارا مل جائے گا، جا کے دیکھتے ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم بچی ہو، عورت ہو، میرے پیچھے چلنا تاکہ میری نگاہ تم پر نہ پڑے۔ تو یہ بچی بہت متاثر ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے پیشکش کی کہ میں نے اس کے اندر، اس جوان کے اندر بہت طاقت بھی دیکھی ہے اور امانت داری بھی دیکھی ہے، اور بڑا امین معلوم ہوا۔ تو پھر اس نے کہا ان خیر من استاجرت القوی الامین، آپ جس ملازم کو رکھیں گے، ملازم کے لیے بہترین اوصاف دو ہیں، ایک ہے کہ وہ کام کی مکمل صلاحیت رکھتا ہو، دوسری چیز اس کے اندر امانت داری ہو۔ کسی بھی ملازم کے اندر یہ دو اوصاف بہت اعلیٰ ہیں اور بہت ضروری ہیں۔ تو جو بڑے میاں تھے ان کو بات سمجھ میں آ گئی، انہوں نے ان سے پیشکش کی کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ہاں رہو اور میرے جانوروں کی نگرانی کرو، اور 8 سال تک میرے جانوروں کی نگرانی کرنا۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر میں 8 سال تک تو میری خدمت کرنا، 2 سال مزید کرو تو تمہاری مرضی ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس رہنے لگے۔ وہ جو آقا تھے وہ کون تھے؟ مختلف اقوال ہیں وہ بڑے میاں کون تھے۔ مشہور قول یہ ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اللہ کے نبی، ان کی 2 بچیاں تھیں۔ تو اس کے بعد جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس سے رخصت ہونے لگے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان بچیوں میں سے ایک بچی جس کا نام صفورہ تھا، اس کے ساتھ اس کا رشتہ کر دیا، ان کا حضرت موسیٰ کا رشتہ کر دیا، اور کہا کہ اب تمہیں اسے لے جا سکتے ہو، تمہاری عدت پوری ہو، تمہاری جو مدت تھی وہ تم پوری ہو گئی، گویا کہ تمہاری جو خدمت ہے وہ مہر کے طور پر طے پایا تھا، اور ان لوگوں کو روانہ کر دیا۔ اب یہ لوگ یہاں سے نکلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کر کے، حضرت صفورہ کو لے کر کے نکلے۔ راستے میں جاتے جاتے بہت بڑی سردی لگ رہی تھی، تو ایک مقام پر پہنچ کر کے انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ ہے، وہاں ایک درخت ہے، وہاں سے کچھ روشنی نظر آ رہی ہے، وہی اس آیت میں ہے۔ اس آیت میں جو باتیں آئی ہیں وہ وہی واقعہ ہے کہ قرآن کہتا ہے هل اتاک حدیث موسیٰ اذ رأى نارا، جب انہوں نے آگ کو دیکھا، فقال لأهله، اپنے گھر والی سے کہا امکثوا، یہاں ٹھہرو، انی آنست نارا،
تم اور میں بہت سردی محسوس کر رہے ہیں ہم بہت سردی محسوس کر رہے ہیں، میں جا کر کے وہاں آگ لے آؤں یا کوئی انگارہ لے آؤں، یا کوئی ایسا آدمی کو دیکھو، آگ ویسے تو نہیں جلے گی، کوئی جلانے والا ہوگا تو وہاں سے ہمیں کوئی رہبری مل جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، وہاں جا کر کے دیکھا جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں وہ روشنی اور آگے بڑھ رہی ہے، پریشان ہوئے۔ پھر جیسے جیسے واپس لوٹ رہے ہیں روشنی دوبارہ واپس آ رہی ہے، تو یہ پریشان ہو گئے، ڈرنے لگے۔ تو پھر آواز آئی غیب سے، انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، موسیٰ ڈرو نہیں۔ اللہ کی تجلی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی اس درخت پر فرمائی تھی، فرمایا انک انت الاعلی انک بالوادی المقدس طویٰ، تم ایک مقدس جگہ پہ ہو، فاخلع علیک، اپنے جوتے کو اتارو اور قریب آؤ۔ پھر حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا کہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب کلام کر رہے ہیں تو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ میرے پاس عصا ہے، لیکن اللہ سے بڑے آدمی سے جب بات ہوتی ہے تو چھوٹے کی خواہش ہے کہ بات ذرا لمبی ہو، تو انہوں نے بات کو طول دیتے ہوئے کہا ہی عصائی اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، لمبی بات کرنے لگے، یہ میرا عصا ہے، میں اس سے سہارا بھی لیتا ہوں، پتے بھی جھاڑتا ہوں اور بہت سارے کام اس سے کرتا ہوں۔ اچھا ایک کام کرو، اس لڑی کو نیچے ڈالو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ القی، جو تمہارے پاس ہے اسے ڈالو۔ تو فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، کیا دیکھتے ہیں اژدھا بن کر کے بھاگ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ پریشان ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خُذْ وَلَا تَخَفْ، اسے پکڑیے، ڈریے نہیں۔ تو اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اس لاٹھی کو ہاتھ لگایا ویسے پھر دوبارہ وہ لاٹھی بن گئی۔ پھر دوسری بات حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے ہاتھ کو گریبان میں داخل کرو اور باہر نکالو۔ پھر دیکھا تو ہاتھ روشن ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دو میری نشانیاں ہیں، جاؤ اب میرے بندوں کو میری طرف بلاؤ، تم میرے نبی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس موقع پر نبوت عطا فرمائی۔ شاعر کہتا ہے کہ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، اللہ تعالیٰ جب دینے پہ آتے ہیں تو موسیٰ سے پوچھئے، نبی موسیٰ سے، آگ لینے کو جائے پیغمبری مل جائے، لینے کو تو گئے یہ آگ اور وہاں مل گئی پیغمبری، نبوت ملی اور نبوت میں لے کر کے لوٹے۔ الگر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس آئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا دوبارہ مصر جانے کا حکم دیا۔ یہ تو پریشان تھے کہ اللہ میں نے وہاں مرڈر کر دیا ہے، میری طرف سے ایک آدمی مارا گیا ہے اور لوگ تو مجھ سے ناراض ہیں، میں کیسے کہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ڈریے نہیں، خوف نہیں کھائیے، آپ جائیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، بادشاہ وقت کے پاس پہنچو اور وہاں جا کر کے تم میرا پیغام پہنچاؤ۔ حضرت موسیٰ نے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دیجئے اور میرے کام کو آسان کر دیجئے، واحلل عقدۃ من لسانی، میرے زبان میں جو لکنت ہے، میں جو صحیح سے بول نہیں پا رہا ہوں، میری زبان میں صفائی پیدا فرمائیے۔ اور وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی اشدد بہ ازری، فرمایا کہ میرا بھائی ہارون ہے، آپ اسے بھی میرے ساتھ کر دیجئے، اسے بھی نبوت سے سرفراز کیجئے اور یہ کام ہم دونوں مل کر کے کریں گے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہارون کو بھی نبوت عطا فرمائی، اذهبا الى فرعون، پھر فرمایا جاؤ فرعون کے پاس، قولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ فرعون کے پاس جب جاؤ تو تم بہت نرمی سے گفتگو کرنا۔ یہاں سے مفسرین یہ بات نکالتے ہیں کہ کوئی آدمی دنیا میں دین کی محنت کرنے والا نبی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، کوئی بھی تبلیغ کی محنت کرنے والا، دین کی محنت کرنے والا، اللہ کی طرف بلانے والا حضرت موسیٰ سے آگے تو نہیں بڑھ سکتا۔ اور کوئی جسے دین کی طرف بلایا جا رہا ہے، جسے دعوت دی جا رہی ہے، وہ فرعون سے گھٹیا تو نہیں ہو سکتا۔ جب فرعون جیسے ارذل انسان کو، جو خود کے خدا ہونے کا دعوے دار تھا،
اس کے پاس نبی کو بھیجتے ہوئے اللہ نے فرمایا قولا لہو قولا لینا، تم نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا۔ تو کسی بھی مبلغ کو، کسی بھی دعوت کے کام کرنے والے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی کے ساتھ دین کی محنت کرتے ہوئے سخت جملے استعمال کریں۔ ہر جگہ ہمیں نرمی کے ساتھ دعوت کی، دین کی محنت کرنی چاہیے۔ الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے، وہاں پہنچ کر کے انہوں نے بات پہنچائی تو فرعون نے پوچھا الم نربک فینا ولیدا، ارے تو میرے گھر میں پرورش پایا ہے، ولبثت فینا من عمرک سنین، میرے گھر میں کئی زمانے تک رہا، اور آج میرے دین سے مجھے خدا ماننے کے لیے تیار نہیں اور ایک دوسرے خدا کی دعوت دینے کے لیے آیا ہے۔ لیکن چونکہ وہ حضرت موسیٰ فرعون کے گھر کے پروردہ تھے، ان کے ساتھ وہ بھی سختی نہیں کر سکتا تھا۔ باتیں ہوئی، ختم ہوئی، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں محنت شروع کی۔ اس کے بعد بہت سارے حالات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آئے، بہت ساری آزمائشیں آئیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور جادوگروں کا مقابلہ کرایا گیا، بہت ساری باتیں، لمبی داستان ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک مختصر سا خلاصہ ہوا۔ ہم زیادہ لمبی گفتگو ہو جائے گی اور تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ الغرض 1900 اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام 1772 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام 228 سال دنیا میں رہے اور اس کے بعد اس دنیا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ تو یہ مختصر سا خلاصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا تھا کہ ان کی پیدائش سے لے کر ان کی پرورش، ان کی دینی محنت، اس سب میں ہمارے لیے بہت ساری عبرتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی طاقت پر، اپنے آس پاس کی چیزوں پر ہمیں نظر نہیں رکھنی چاہیے۔ اس واقعے سے یہی عبرت ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ظالم و جابر بادشاہ جس نے قسم کھا رکھی تھی کہ کوئی بچہ ہمارے سلطنت کے دائرے میں نہیں پلے گا، اللہ نے وہی حضرت موسیٰ کی پرورش فرمائی اور وہی بڑھ کر کے اللہ کے نبی کو دعوت دینے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔